میرے دوستوں بھائیوں، آج پہلے بھی ویسے میں لسبیلے آیا ہوں، پر آج آپ کو دیکھ کے اور آپ کی آنکھوں میں یہ سوچ سمجھ کے کہ پاکستان کا یہ حصہ جو کراچی کے ساتھ صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، 1 گھنٹہ بھی تک جو یہ پرانے راستے ہیں، اگر یہاں سے اچھا راستہ بنایا جائے تو میرا خیال ہے یہ 45 یا آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ تو یہ کراچی ہونا چاہیے، اس کو کراچی ایکسٹینڈڈ ہونا چاہیے، یہاں ہاسپٹلیں ہونی چاہیے، یہاں کالج ہونے چاہیے، یا یونیورسٹیز ہونے چاہیے، یا پانی کے فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ یا کتنے سالوں سے، جب سے 18ویں تدبیر میں نے دی ہے، میرا خیال ہے 15 سال تو اس کو ہو گئے ہیں، آپ کا بجٹ 4 دفعہ بڑھ چکا ہے، مگر وہ بجٹ کدھر نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا ہے، پتہ نہیں پھر ہمارے دوستوں کی جیبوں میں نظر آتا ہو تو آؤ، یہاں نظر نہیں آتا۔ مگر یہ ضرور آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے، فیڈرل پاکستان کی اندر فیڈریشن کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، تو اور حق کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی سنبھالیں گے۔ اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کراچی کے انویسٹرز خود کر دیں، اگر صرف میں لا اینڈ آرڈر یہاں دے سکوں۔ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ صرف ان بھولے بھٹکے دوستوں کو سمجھائیں جو بندوق میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو ہتھیار کا کام لیتے ہیں۔ وہ تو آپ ان کو بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، ہتھیار آپ 1 رائفل اٹھاتے ہو، وہ 500 اٹھاتے ہیں، وہ 500 کی تنخواہیں لیتے ہیں اور ڈبل تنخواہ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی فوتگی ہوتی ہے تو کوئی بھانجا مرتا ہے، کوئی بھتیجا مرتا ہے، کوئی بہن کا بیٹا مرتا ہے، تو کیوں آپ ایسے طرف چلتے ہو؟ آپ چلو جمہوریت کے طرف۔ ہمارے ہاں پیپلز پارٹی میں بھی اختلاف تھا، بی بی نے جمہوریت کا علم سنبھالا، اور اس علم پہ چلتے چلتے وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی۔ انہی کے قدم نقشوں پہ چلتے ہوئے میں نے پرائم منسٹر بھی بنایا اور میں نے پریزیڈنٹ خود بھی بنا۔ یہ سب جمہوریت کے ذریعے۔ جو بلوچستان جمہوریت میں کام کر سکتا ہے وہ جنگ جدل میں نہیں ہوتا۔ اور میں آپ دوستوں کو کہتا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ پہلے ہمارا قصور ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سوچیں کیا ذاتی نہیں ہوئی، مگر پیپلز پارٹی نے کبھی ہتھیار کی بات نہیں، کبھی لڑنے کی بات نہیں، ہاں سڑکوں پہ لڑنے کی بات کی، جلسے کرنے کی بات کی، جلسے میں آنے جانے کی بات کی، دنیا بھر میں جمہوریت کے لیے جنگ کی، پاکستان میں جمہوریت کے لیے جنگ کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اب بھی کوئی پرفیکٹ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ سب صحیح جمہوریت نہیں ہے، مگر یہ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھو کہ بن کے بگڑ گئی ہے، تو یہاں تو ابھی بنی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بلوچوں کا حق، آپ کی دھرتی کا حق، وہ سب آپ کو دلائیں گے، آپ کو دلوانا جانتے بھی ہیں۔ I love you too۔ تو یہ سوچ رکھنا کہ آپ کا حق کوئی لوٹ سکتا ہے یا کوئی لے جا سکتا ہے، یہ دھرتی کو کون لے جائے گا؟ یہ زمین ہماری کون لے جائے گا؟ کون ہم سے لے گا؟ تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو ہمت کرنی چاہیے، آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کریں، آپ الیکشن کے دن جمہوریت کو ووٹ کریں، پیر کو ووٹ کریں، اور یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ آپ کی بقا ہی جمہوریت میں ہے۔
بلوچستان کی بقا ہی جمہوریت میں ہے. جب میں کہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے تو اس میں حق جو ہے وہ بھی دل کے ساتھ ساتھ دماغ کا کام دے سکتا ہے. صرف دماغ کا کام کوئی حق سے لے یا حق کو سمجھے. مسئلہ یہ ہے پاکستان کو اسلام آباد والے سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے سولوشن جانتا ہے. پاکستان کے سولوشن صرف پولیٹیکل فورسز جانتی ہے اور جینوائن پولیٹیکل فورس. کہ آپ کی بنی ہوئی پولیٹیکل فورسز یا بنائی ہوئی یا آپ اب جو بنانے جا رہے ہیں وہ فورسز یہ نہیں سمجھے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. صرف جینوائن آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اثر لے سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے. اور اس لیے میں نے حقوق بلوچستان دیا, اس لیے میں نے بلوچستان سے معافی مانگی, اس لیے میں نے بلوچستان کے آتے ہی جتنا ہو سکتا تھا وہ کام کیے. تو دوستوں کو میں نے سمجھایا, میں نے لوگوں کو جیلوں سے چھڑوایا, میں نے دنیا میں بھر میں لوگوں کو جیلوں سے چھڑوایا اور میں نے کہا کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ دوستی کریں اور پاکستان کو دوبارہ اپنا ملک سمجھ کے آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس پہ کام کرنا ضروری ہے, ان دوستوں کو واپس لانا ضروری ہے اور عام غریب کا کام کرنا یہ ہماری عبادت ہے. اس پہ ہم عبادت پہ چلیں اور دوسرے کام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ پاکستان ایک دنیا کا اچھا اور خود کفیل ملک بن سکتا ہے. تو آپ دوستوں سے دعاؤں سے آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو خیر سے رکھے. آپ دعا کریں کہ اللہ پیپلز پارٹی کو ہمیں خیر سے رکھے. تو پھر دوبارہ ملاقات کریں اور انشاءاللہ اس دفعہ کسی ہاسپٹل کا سنگ بدیاد رکھے یا کسی کالج کا سنگ بدیاد رکھے حق دیں اور اس موقع پہ میں یہاں آؤں اور آپ سے باتیں کروں گا, آپ کو جلسہ کروں. انشاءاللہ پھر ملیں گے.